جتنا پیسہ چاہے میں دوں گا مگر اسے مزدوری سے بچا لیں۔ وہ آج اس لڑکی کے لیے گڑ گڑا رہا تھا جسے وہ اپنی بیوی ماننے سے بھی انکاری تھا، جس سے تعلق توڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا رہا تھا۔ آج دل اس کی تکلیف پر رو رہا تھا، کرلا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے روم سے باہر آ کر وہ سیدھا بینچ پر بیٹھی زیبا کے پاس آیا۔ آئی سویئر ماں، میں نے اسے دھکا نہیں دیا تھا۔ وہاب نے ایک آخری کوشش کی اپنی صفائی دینے کی۔ تھاما بھی تو نہیں تھا نا؟ دل سے کہیں آواز آئی۔ ساتھ ہی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اگر وہ لڑکھڑائی تھی تو کیا تم سنبھال نہیں سکتے تھے؟ ماں تھی، کیسے نہ اثر بات کی تہہ تک پہنچتی۔ وہ نادم سا خاموش ہو گیا۔ 2 دن ہو گئے تھے انہیں ہاسپٹل میں۔ ڈاکٹرز نے اسی دن نئی رات ڈال دی تھی۔ رادھیا کے گھر والوں کو بھی بتا دیا تھا۔ اسی رات اس کی امی رہی اور ایک رات زیبا۔ تیسرے دن ڈاکٹرز نے ڈسچارج کیا۔ مجھے امی کے ساتھ جانا ہے، رادھیا نے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل 2 دن وہاب کو نظر انداز کرتی رہی تھی، حالانکہ وہ سارا وقت وہیں ہوتا تھا۔ مگر وہ ایسے شو کرتی جیسے وہ اس کے آس پاس کہیں ہے ہی نہیں۔ سب نے اس کی یہ سرد مہری بھی نوٹ کر لی تھی۔ جہاں کہیں بھی لے کے جانا ہے اسے وہاں سے کہیں اور موو نہیں کرنا۔ ڈاکٹر نے اس وقت ڈسچارج چیز تیار کر رہا تھا جب اس نے یہ بحث دیکھی۔ آنٹی ہم اسے گھر لے جاتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ لوگوں کا عمرے کا پلان ہے، اسے خراب مت کریں، یہ سعادت بار بار نہیں ملتی۔ رادھیا آرام سے اپنے ہی گھر پر رہے گی، وہاب نے سنجیدگی سے شائستہ سے کہا۔ رادھیا کے علاوہ ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ فرح کی تو شادی ہو چکی تھی، اب سامیہ ہی رہ گئی تھی۔ وہ فی الحال پڑھ رہی تھی۔ شائستہ، حاج اور سامیہ کی 2 دن بعد عمرہ کی فلائٹ تھی۔ رادھیا نے ایک خفا سی نگاہ ماں پر ڈالی جو وہاب کی بات مان گئی تھی۔ وہ منہ پھیلائے گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد زیبا نے کہا تمہارے ابو اور میں گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ زیبا نے گھر پہنچتے ہی کہا نہیں امی، آپ اور ابو تنگ ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں، میں اور رادھیا گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ وہاب نے انہیں فوراً منع کیا، کام والی کو اپنے کمرے میں بھیجا تاکہ وہ ان کے کپڑے گیسٹ روم والی الماری میں شفٹ کر دے۔ رادھیا کو احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا، فی الحال اسے ٹانگ موڑنے سے منع کیا گیا تھا۔ رادھیا مسلسل خاموش تھی، اس کے چہرے پر ناگواری صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ زیبا اور سمیع کے ساتھ وہ نارمل تھی مگر وہاب کو مخاطب تک نہیں کر رہی تھی، نہ ہی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ رات میں سونے کا وقت آیا تو تب بھی وہاب نے زیبا کو اس کمرے میں سونے سے منع کر دیا۔ آپ آرام سے ریسٹ کریں، صبح روزہ بھی رکھنا ہوگا، بے آرام رہیں گی تو بی پی شوٹ کر جائے گا، میں ہوں نا یہاں۔ وہاب کے اصرار پر رادھیا کا دل کیا اس بہروپیے کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ وہ کیوں اب مہربان ہو رہا تھا، اب جب اسے ضرورت ہی نہیں تھی، نہ اس کی نہ اس تعلق کی۔ یہ آخری دھچکا بہت شدید لگا تھا۔ کیا تھا اگر وہ انسانیت کے ناطے ہی اسے اس دن تھام لیتا، مگر جس طرح اس نے رادھیا کا ہاتھ جھٹکا وہ جھٹکنا اس کے دل پر گھونسے کی طرح لگا تھا۔ اس چوٹ کی درد اب کبھی نہیں جانے والی تھی۔ دیکھ لو بیٹا، تمہیں تنگی ہوگی، زیبا نے رادھیا کا خطرناک حد تک سنجیدہ چہرہ دیکھ کر کہا۔ وہ تو ماں باپ تھے، انہوں نے وہاب کو معاف کر دیا تھا، مگر وہ جس نے نہ جانے کیا کیا سہا تھا وہ کیسے معاف کرتی۔ میں نے فی الحال کچھ دن کا آف لے لیا ہے، جو کوئی کام ہوگا وہ میں گھر پر لیپ ٹاپ پر کر لوں گا، باقی ابو سنبھال لیں گے، اس نے رسانیت سے کہا۔ چلو اچھا، کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں جگا دینا۔ وہ بادل نخواستہ وہاں سے اٹھیں۔ زرینہ سے کہیں یہاں آ لیٹے۔ زیبا کے جاتے جیسے ہی وہاب نے دروازہ بند کیا، رادھیا کی سپاٹ آواز سنائی دی، میں ہوں نا آپ کے پاس، اس نے جیسے تسلی دلائی۔ آپ ہیں اسی لیے پریشانی ہے، رات کو اٹھ کر گر بھی گئی بیڈ سے تو آپ کیوں اٹھائیں گے؟ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ وہاب نے بڑے سکون سے اس کا یہ لہجہ برداشت کیا۔ کسی قسم کا ری ایکشن نہ دیکھ کر رادھیا حیران ہوئی۔ بڑے آرام سے اس کی دوائیاں چیک کر کے اس نے نائٹ بلب آن کیا، لائٹ آف کر کے اس کی جانب بڑھا۔ وہ سانس روکے اسے اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی، جھک کر اسے شانوں سے تھام کر آگے کیا۔ رادھیا کو لگا ایک سنسنی سی پورے جسم میں پھیل گئی ہو۔ جو 3 تکیے اس کے پیچھے ٹیک لگانے کے لیے رکھے تھے ان میں سے 2 ہٹائے، پھر اسے بازوؤں سے آگے کیا، کیونکہ اس نے ابھی تک ٹانگ پر زور نہیں دینا تھا۔ وہ پھر دوبارہ سے اسے بیڈ پر اس طرح بٹھایا کہ وہ کمر سیدھی کرتی تو آرام سے لیٹ جاتی۔ رادھیا اس کے وجیح چہرے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، نہ کوئی ناگواری تھی نہ کوئی بیزاری، اسے ایسے جیسے محبتیں ٹپک رہی تھی۔ وہ گمسم اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی، اسے دوبارہ کندھوں سے تھام کر اسے لٹایا۔ اس کی حیرت بھری نظروں میں دیکھتے ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی تھی، پھر سیدھے ہو کر اس کی ٹانگوں پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ؟ آخر حیرت کو الفاظ ملے۔ میرا فرض ہے، بڑے آرام سے جواب دیا گیا۔ میری کمزوری تو ویسے بھی اب آپ کی نظروں میں آ گئی ہے، اب تو راستہ صاف ہے۔ اسے بہانہ بنا کر مجھے زندگی سے نکال دیں اور کسی اور کا ہاتھ تھام لیں۔ وہ اس کے قریب تکیہ رکھ کر لیٹا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے بڑی فرصت سے اس کی زبان کے تیر سہ رہا تھا۔ وہ تو خیر میں لے ہی آؤں گا کسی کو زندگی میں، لیکن آپ کو نہیں نکالنا۔ اگر نکال دیا تو لڑوں گا کس سے؟ شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے وہ پھر سے اسے چڑھا رہا تھا۔
ہوں۔ رادھا کو جب جواب سمجھ نہیں آیا تو غصے سے منہ دوسری جانب موڑ لیا۔ ذہن پر اتنا بوجھ مت ڈالیں، سو جائیں۔ تکیے پر سر رکھتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھاما۔ رادھا نے جھٹکنا چاہا تو وہ اور بھی مضبوطی سے تھاما۔ ہاتھ ہٹائیں، کیوں پکڑا ہوا ہے؟ وہ دبے دبے الفاظ میں چیخی۔ اس لیے کہ رات کو جب آپ ہلکی سی بھی جنبش کریں تو میری آنکھ کھل جائے۔ محبت سے گندا لہجہ رادھا کے زخموں پر جیسے نمک بن کر لگا اور تکلیف بڑھا گیا۔ اتنی زحمت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہا تھا زرینہ کو یہیں رکنے دیں۔ وہ سرد اور خشک لہجے میں بولی۔ کچھ دن کے لیے مجھے زرینہ سمجھ لو اور اب خاموش ہو کر سو جاؤ۔ پتہ نہیں کیسی نیند کی دوائی ڈاکٹر نے دی ہے، لگتا ہے آپ کی نیند اڑ گئی ہے۔ بڑبڑاتے ساتھ ہی وہ پھر سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ خاموشی چھائی تو رادھا کو بھی نیند نے آ جکڑ لیا۔ رات میں کسی پل اس کا گلا خشک ہوا، ایسے جیسے کانٹے چبھنے لگ گئے ہوں۔ آنکھ کھول کر دائیں جانب سوئے وہاب کی طرف دیکھا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا، مگر گرفت اتنی مضبوط نہیں تھی۔ اس کا احسان لینے کی بجائے اس نے سوچا خود اٹھ کر پاس پڑے جگ سے پانی پی لے۔ ابھی ہاتھ آہستہ سے اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکال ہی رہی تھی کہ وہاب نے آنکھیں پٹ سے کھولیں۔ سورج سے اٹھ بیٹھا۔ رادھا نے کوفت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا چاہیے؟ تیزی سے اٹھ کر بیٹھا۔ پانی لینا ہے؟ میں لے لیتی ہوں، یہاں ہی تو پڑا ہوا ہے۔ اس کا بیزار سا لہجہ نظر انداز کرتے وہاب اٹھا۔ اس کی سائڈ پر آ کر اس نے اٹھنے میں مدد دی۔ پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا جب رادھا نے ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ٹانگ خراب ہے، ہاتھ سلامت ہے، میں خود پی سکتی ہوں۔ رادھا کی بات پر اس نے خاموشی سے گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ پانی پی کر وہ واپس لیٹ گئی۔ کیوں اتنے اچھے بن رہے ہیں؟ اب کون سا ڈرامہ رہ گیا ہے جو پلے کرنا باقی ہے؟ وہ الجھی جا رہی تھی جب اس کی کسی تلخ بات پر وہ غصہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر ان چند دنوں میں ایسی کیا کایا پلٹ گئی کہ وہ سب بھول گیا؟ یہ بھی کہ وہ ایک دن ایک انچاہے رشتے کے سبب اس کے گھر اس کے پاس موجود ہے۔ صرف اتنی غرض ہے کہ شاید میں ایسا کرنے سے آپ کی کوئی دعا مجھے لگے اور وہ میرے جو کام سب الٹے ہو گئے سیدھے ہو جائیں۔ پرشوق نگاہوں سے اس کا الجھا بکھرا روپ دیکھا۔ دعا تو کبھی نہیں نکلے گی، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ لگی شرط؟ وہاب نے یکدم اس کے سامنے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی۔ مجھے ایسی بیہودہ حرکتیں کرنے کا کوئی شوق نہیں، چہرہ موڑ کر وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ بجا۔ وہاب اٹھ کر بیٹھا۔ آ جائیں۔ زیبا نے اس کی اجازت ملتے ہی اندر قدم رکھے۔ کیسی ہو بیٹا؟ محبت سے رادھا کے قریب آتے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ بہتر ہوں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر جواب دیا۔ وہاب نے حسرت سے اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ بیٹا روزہ رکھنا ہے؟ اب ان کا رخ وہاب کی جانب تھا۔ جی جی کیوں نہیں، کہتے ساتھ ہی وہ واش روم منہ ہاتھ دھونے کے لیے چل پڑا۔ میں نے بھی رکھنا ہے روزہ بیٹا۔ ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دوائیاں لینی ہوگی تمہیں۔ تو وہ ہچکچائیں۔ آنٹی میں نے اور کرنا ہی کیا ہے، سارا دن تو بس یہیں بیٹھے رہنا ہے، کون سا کوئی کام کرنا ہے کہ روزہ لگے گا؟ اس نے پھر سے کہا۔ وہاب آ کر ان کی تکرار سن رہا تھا۔ اوکے آج کا رکھ کر دیکھ لو، اگر صحیح رہا تو جاری رکھ لینا۔ وہاب نے مسئلہ کا حل فوراً سے نکالا۔ ڈاکٹر سے نہیں پوچھا نا بیٹا؟ زیبا نے پھر سے کہا۔ آپ سحری تیار کروائیں، میں ڈاکٹر سے بھی کال کر کے پوچھ لیتا ہوں، وہ بھی تو اس وقت سحری کے لیے اٹھے ہوں گے نا۔ اس نے موبائل پکڑتے ہوئے ایک اور حل پیش کیا۔ رادھا نے چور نظروں سے اس کی چوڑی پشت دیکھی، پھر ڈاکٹر کی اجازت ملتے ہی وہاب اس کی اور اپنی سحری کمرے میں ہی لے آیا۔ بیڈ پر زرینہ نے سب سلیقے سے رکھا۔ وہاب نے اس کی پلیٹ میں سالن نکالا، روٹی سے تھمائی۔ سحری کرنے کے بعد رادھا نے وضو کرنے کی بھی ضد کی۔ میں نماز تو پڑھ کر بیٹھ سکتی ہوں نا؟ اس کی بات پر وہاب نے اس بات میں سر ہلاتے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ آہستہ آہستہ اسے چلاتے واش روم تک لے گیا۔ اس کی کمر کے گرد بازو باندھتے اسے وضو کرنے کا اشارہ کیا۔ رادھا نے بازوؤں تک سب وضو آرام سے کر لیا۔ پاؤں دھونے کی باری تھی۔ باہر چلو، میں ایک باؤل میں پانی لے آتا ہوں، ہاتھوں پر لگا کر مسح کر لینا۔ وہاب کی بات پر اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ وہاب نے دوبارہ اس کے کندھوں کو تھام کر ہولے ہولے چلاتے بیڈ کے قریب لایا، پھر بٹھا کر اس کی ٹانگ آہستہ سے تھام کر اوپر رکھی۔ باؤل میں پانی لے آیا۔ رادھا نے مسح کر کے دوپٹہ نماز کے انداز میں باندھا اور بیٹھ کر نماز ادا کی۔ وہاب بھی اتنی دیر میں نماز سے فارغ ہوا۔ مجھے قرآن پکڑا دیں، ایک اور خواہش۔ وہاب سر ہلاتے باہر گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ رادھا کو پکڑایا اور خود دوسری جانب آ کر لیٹ گیا۔ رادھا زیر لب قرآن پڑھ رہی تھی۔ سنو، یکدم وہاب نے اسے پکارا۔ رادھا نے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ اونچی آواز میں قرأت کرو نا، اس کی فرمائش پر رابعہ نے لب بھینچے۔ پھر وہی دن پھر سے اسے یاد آ گیا۔ ٹھنڈی سانس لے کر اونچی آواز میں پڑھنے لگی۔ وہاب نے سر اس کے قریب اسی انداز میں رکھا۔ اس کی آواز کی مٹھاس اس کے اندر گھلتی جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے ریکور کر رہی تھی۔ بوتیک کا کام اس کی اسسٹنٹ سنبھال رہی تھی۔ ایک آدھ دن بعد زیبا چکر لگا لیتی تھی۔ وہ سب اسے ہتھیلی کا چھالا بنائے ہوئے تھے۔ باقی سب کی محبتوں پر تو اسے شک نہیں تھا، لیکن وہاب کا خیال رکھنا
اور یوں اسے اہمیت دینا اس کے اندر تک آگ لگا دیتا تھا۔ اپنی کم مائیگی کا ایک ایک لمحہ یاد آتا تھا، اس کے لفظوں سے دیے گئے زخم ابھی تک ہرے ہی تھے۔ سارا دن اس کے پاس ہی رہتے، کمرے میں وہ آفس کا کام کرتا رہتا اور اس دوران اس کا ایک ایک کام خود کرتا۔ آخری اشرا بھی اختتام کو تھا جب اس دن وہ مارکیٹ گیا اور واپسی پر رادھیا کے لیے ڈھیروں شاپنگ کر کے لے آیا۔ رات میں جس وقت وہ اسے چیزیں دکھا رہا تھا، اس کا دل کیا سب کچھ اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے۔ وہ کیوں یہ سب عنایتیں کر رہا تھا؟ اب کیا مقصد تھا اس کا؟ بس کریں، اتنے اچھے بننے کی ضرورت نہیں، آپ کا اصل روپ دیکھ چکی ہوں، تو پھر اب یہ اچھائی کا ماسک پہن کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، وہ غصے میں بھڑکتی ہوئی سب چیزیں ہاتھ مار کر بیڈ سے گرا چکی تھی۔ اگر آپ کی یادداشت کھو چکی ہے تو بتاتی چلوں کہ میں آپ سے عمر میں 5 سال بڑی ہوں، ایک انچاہی بیوی۔ مجھ سے تو نفرت تھی آپ کو، پھر یہ نوازشیں کیوں؟ بے فکر رہیں، کسی کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ جب دوسری شادی کا کہیں گے آپ کا ساتھ دوں گی، مگر یہ سب کر کے میری اذیتوں میں اضافہ مت کریں پلیز۔ وہ بے اختیار ہو کر رو پڑی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر میں اپنے کیے کی معافی مانگوں کیا پھر بھی یقین نہیں آئے گا؟ وہاب ایک چیز اٹھا کر سامنے پڑے صوفے پر رکھ کر اس کی جانب آیا، اس کے قریب نیچے بیٹھتے ہوئے بولا، کیوں چاہیے معافی؟ آپ درست تھے اور آپ درست ہیں۔ مجھے اپنے ماں باپ کی مجبوریاں نظر نہ آتی تو کبھی بھی ایسا اب نارمل رشتہ نہ بناتی۔ ہر لمحہ آپ نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں کوئی عمر رسیدہ عورت آپ کے پلے بندھ گئی ہوں۔ مجھے اب آپ کی معافی سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمدردی کر رہے ہیں نا؟ معذور ہوں مگر اتنی نہیں کہ اپنا بوجھ خود نہ اٹھا سکوں، بس اپنے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی ہوں۔ جیسے چلنے پھرنے لگی آپ کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی۔ اس کا ایک ایک لفظ وہاب کو تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ یہ ہمدردی نہیں ہے بے وقوف، وہ ہولے سے مسکرایا۔ اوہ بس کریں، محبت کے جھوٹے ڈھونگ مت رچائیں، صرف اسی لیے کہ میں آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ کے عشق میں گرفتار نہیں ہوئی، آپ سے رحم کی بھیک نہیں مانگی، تو اس سب کا بدلہ یوں لے رہے ہیں مجھ سے فلرٹ کر کے۔ آنسو بے دردی سے صاف کرتی وہ بدگمانیوں کی انتہا پر تھی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ بڑی عمر کی عورت سے شادی نہیں کرنی۔ ہاں، فلرٹ جائز ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں مجبوریوں کی آڑ میں گھروں میں بیٹھی ہیں، مگر لڑکوں نے ناجائز تعلقات تو بنا لینے ہیں، مگر کسی بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر کے عزت نہیں دینی۔ اگر یہ کام ایسا ہی گناہ کا ہوتا تو ہمارے اسلام میں ہمارے آخری پیارے نبی اپنی پہلی شادی ایک بڑی عمر کی عورت کے ساتھ نہ کرتے۔ 10 سال، 15 سال، حتیٰ کہ 20 سال چھوٹی لڑکیوں سے شادی کرتے ہوئے آپ جیسے لڑکوں کو شرم نہیں آتی؟ مگر بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے غیرت جاگ پڑتی ہے، ناانصافی لگتی ہے۔ 4 شادیوں کے لیے تو آپ مردوں کو دین یاد آ جاتا ہے، کیونکہ وہاں اپنی غرض شامل ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے وقت اسے گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ آپ نے مجھے اچھوت سمجھا، جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ شروع دن سے بس یہی باور کروایا میری عمر بڑی ہے، میری عمر بڑی ہے۔ کیا سوچ کر اب آپ محبت کے دعوے کر رہے ہیں؟ مطلب بھی جانتے ہیں محبت کا احساس، پیار، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے لیے قربانی۔ آپ تو میرا ہاتھ نہیں تھام سکتے، مجھے سہارا نہیں دے سکتے، محبت کریں گے مجھ سے؟ جب وہ بولنے پر آئی تو اگلے پچھلے تمام حساب چکا دیے۔ وہاب نے اسے ایک پل کے لیے بھی نہیں ٹوکا۔ جتنی نفرت اسے دی تھی اس کے حساب سے تو یہ کچھ بھی نہیں بنتا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، مجھ سے یہ سب غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، وہ شاید رد عمل تھا، کوئی بھی میری بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا، اور پھر لوگوں کی رشتہ داروں کی چامگوئیاں۔ ہماری شادی پر بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ زیبا بھابی اور سمیع بھائی کو اتنی جلدی کیا تھی وہاب کی شادی کی، بڑی لڑکی سے شادی کر دی۔ تو کوئی کہہ رہا تھا کہ شہاب کا کیا دھونے کی خاطر بیچارے وہاب کو پھنسا دیا۔ خود سوچو، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہر سوچ اور ذہن رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور لوگوں کی باتیں اتنی کاٹ دار ہوتی ہیں کہ وہ اچھے بھلے انسان کا دماغ خراب کر دیں۔ میں پہلے ہی الجھا ہوا تھا اس پر لوگوں کی باتیں، بس میں وہ سب کر گیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ تھوڑا سا مجھے سمجھ لیتی شاید حالات بہتر ہوتے۔ آپ کا دل شکن رویہ، میری ہر بات پر پورا مقابلہ۔ اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ رادھیا کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے لگی۔ پلیز میری پوری بات سن لو، وہاب نے اسے روکا۔ میں آپ کو قصوروار نہیں کہہ رہا، کیونکہ شروع میں نے کیا تھا، ظاہر ہے آپ کو اپنا بھرم کرنے کے لیے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا، میں اپنے کیے پر نادم ہوں، بس اتنی سی خواہش ہے کہ معاف کر دو۔ آپ کا ہاتھ چٹنے کا کفارہ تو ساری عمر دینا ہوگا۔
مگر آپ اب میرا بڑا ہوا ہاتھ جھٹک کر بدلہ لے رہی ہو۔ وہاب اسے اپنے رویے کی ایک ایک وجہ بتاتا گیا۔ نہیں وہاب، میں اتنی آسانی سے وہ سب نہیں بھول سکتی۔ بنا کسی قصور کے آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا، مجھے عجیب سی نفرت ہونے لگی ہے خود سے، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ اچھا بتاؤ کیا کروں، آپ ان سب باتوں کو بھول جاؤ، وہاب نے ہتھیار پھینکتے ہوئے مصالحت بھرا لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنی زندگی سے جانے دیں۔ رادھیا کی بات پر وہ سن سا رہ گیا۔ اور کتنی اذیت دو گی؟ کیا کچھ نہیں تھا اس بے بس لہجے میں؟ جب تک میری اذیت کم نہیں ہوتی، وہ گود میں رکھے ہاتھوں کی جانب دیکھتے کھردرے لہجے میں بولی۔ وہاب نے لب بھینچے اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا، چند لمحے اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کی پیشانی پر محبت کی پہلی مہر ثبت کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ رادھیا نے نفرت سے ماتھا رگڑا، جیسے اس کا لمس مٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہاب نے تکلیف سے یہ منظر دیکھا، خاموشی سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ رادھیا اب خود کافی ہل جل لیتی تھی، گردن موڑ کر اسے باہر جاتا ہوا دیکھا، پھر خاموشی سے آگے اور تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ دل کی بڑھاس تو اس نے نکال ہی چکی تھی، مگر نیند بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دھراتا رہا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا تو دوسرا ہاتھ بالوں میں پھیر رہا تھا۔ رادھیا کے ایک ایک لفظ سچ تھا۔ واقعی اس معاشرے میں ہم نے ایک نہایت جائز رشتے کو گناہ بنا دیا ہے، جہاں کوئی لڑکا بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرے۔ نہ صرف لڑکے کو باتیں سنائی جاتی ہیں، بلکہ لڑکی کو سب سے زیادہ تصحیح کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بار بار یہ جتایا جاتا ہے کہ اپنی عمر دیکھیں اور یہ لچھن۔ ہو ہائے، چھوٹے لڑکے سے شادی کر لی، اتنا بھی کیا بے شرمی! اس کو دیکھو، اس کی جوانی ہی ختم نہیں ہو رہی، اپنے سے چھوٹے لڑکے سے شادی کر ڈالی۔ اور نہ جانے کتنے ہی ایسے زہر میں ڈوبے ہوئے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی چاہے جس عمر میں بھی ہو ناجائز تعلق قائم کر لیں، ہمیں وہ گوارا ہے، مگر کیا جائز رشتے میں بن جائیں تو ہم اسے ناجائز بنانے پر تل جاتے ہیں۔ وہاب کو اپنا آپ خالی محسوس ہو رہا تھا۔ پڑھا لکھا ہو کر بھی اس نے کتنی گھٹیا حرکت کی تھی۔ وہ جب اس کے ساتھ کھڑی ہوتی، اس سے ماں کے الفاظ یاد آتے، تم اس سے بڑے لگتے ہو، وہ چھوٹی لگتی ہے۔ وہ اتنی نازک سی تھی کہ وہاب کو کئی بار ماں کی کہی ہوئی باتیں یاد آنے لگیں۔ اگر وہ اتنی کامنی سی نہ ہوتی تو بھی کیا! بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد اتنی بے ڈول ہو جاتی ہیں کہ میاں سے بڑی لگتی ہیں، چاہے 10 سال چھوٹی ہی کیوں نہ ہوں۔ اف، میں نے کیوں اتنی جلد بازی اور بے وقوفی کا ثبوت دیا! اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیسے وہ اس کے دل سے اپنے الفاظ کھرچ ڈالے۔ صحیح کہتے ہیں، زبان سے نکلے الفاظ اور کمان سے نکلا تیر کبھی واپس نہیں آتے، بس پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ وہ پل پل اس آگ میں جھلس رہا تھا کہ کاش وہ وقت کو پیچھے لے آتا، کاش وہ اپنے اور رادھیا کے رشتے کو یوں بگاڑنے کی بجائے کچھ وقت دے دیتا۔ مگر اب لگتا تھا کچھ نہیں بچا، وہ تو پلٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ خود چل لیتی تھی، مگر ابھی سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا گیا تھا، اسی لیے فی الحال وہ دونوں گیسٹ روم میں ہی تھے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر لاؤنج میں آیا تو وہ اخبار پڑھنے میں مگن تھی۔ رادھیا نے ایک نظر اٹھا کر سامنے سے آتے وہاب پر ڈالی اور پھر اخبار کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہاب تھوڑا سا فاصلے پر اسی صوفے پر بیٹھ گیا۔ رادھیا کو امید تھی کہ کل رات کی باتوں کے بعد وہاب اب اس سے کوئی امید نہیں لگائے گا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ اس کے گھٹنے پر مزے سے کشن رکھ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ رادھیا نے گھبرا کر ایک نظر اندر کام کرتی زیبا اور زرینہ کو دیکھا اور پھر گھور کر وہاب کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے، وہ دبے دبے لہجے میں چٹکی۔ کیا؟ وہاب نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، ہاتھ ہٹا کر اچنبھے سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ یہاں کیوں لیٹے ہیں؟ اٹھیں یہاں سے۔ وہ یکدم اٹھ نہیں سکتی تھی، نہیں تو کب کا اس کا سر پٹک دیا ہوتا۔ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ مجھے ان سب حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ اس کی معصومیت پر زچ ہو کر بولی۔ مگر آپ کو یہ کیوں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی اس بیزاری سے اب مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ آپ کیوں اپنی زندگی فضول میں تباہ کر رہے ہیں؟ مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا، رادھیا نے قطعیت بھرے لہجے میں کہا۔ میں ابھی تو اپنی زندگی کے ساتھ صحیح کر رہا ہوں، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا، مگر یہ اب سب میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اب اپنی آئندہ زندگی کا فیصلہ خود کروں گی۔ بہت کر لیا دوسروں پر انحصار۔ جس ہمدردی کا بخار آپ کو چڑھا ہے نا، وہ 4 دن میں ختم ہو جائے گی، وہ تلخی سے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، اپنی اپنی جگہ کو بدل لیتے ہیں۔ وہاب نے جک لخت اٹھ کر اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی نما لہجے میں کہا۔
اس بار نفرت کے کنارے پر آپ کھڑی ہو جاؤ اور محبت کے کنارے پر میں۔ جس کا جذبہ زیادہ طاقتور ہوا وہ جیت جائے گا اور پھر دوسرے فریق کو اسی کی بات ماننی پڑے گی۔ وہاب کی بات پر وہ اور تپ گئی۔ میں نے پہلے بھی آپ سے محبت نہیں کی تھی، صاف گوئی سے بولتی وہ اسے آئینہ دکھا گئی۔ لیکن رشتہ نبھانے کا ارادہ تو کیا تھا نا۔ وہاب کی بات پر وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں 1 انچ بھی اپنی جگہ سے ہلنے والی نہیں ہوں، وہ دھمکی امیز لہجے میں بولی۔ مت ہلنا، میں بازوؤں میں اٹھا کر اپنی طرف لے آؤں گا۔ وہاب کے چہرے پر گہری دلکش مسکراہٹ بکھری جس نے رادھا کی پلکوں کو لرزنے پر مجبور کیا۔ فضول باتیں۔ اسٹک اپنے قریب کر کے وہ اٹھنا چاہتی تھی جب اس سے پہلے وہاب نے اٹھ کر اسے سہارا دیا۔ میں اب خود چل سکتی ہوں۔ وہ پھر اس کے ہاتھ کو جھٹک دینا چاہتی تھی۔ وہ اسے پل پل دھتکار رہی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے کچھ دن پہلے وہاب اسے دھتکار رہا تھا، مگر وہ اپنے حوصلے بلند رکھے ہوئے تھی۔ الحمدللہ، لیکن میں چاہتا ہوں جیسے آپ نے مجھے اپنا عادی بنا کر اس محبت میں جکڑا ہے، میں بھی اب آپ کو اپنا عادی بنا کر اس محبت میں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں۔ اس کی جانب جھکتے اس کے ناراض نظروں میں اپنی محبت پاش نظریں گاڑے اس کے ایک ایک لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ راجا نے ویسے طنز کیا جیسے وہ کرتا تھا۔ "وی ول سی"، وہاب نے اسے گویا چیلنج کیا۔ اور پھر جو اس نے کہا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ رادھا کی ہر بیزاری کے جواب میں اس کے پاس اسے دینے کو صرف محبت ہوتی، احساس ہوتا۔ انہی دنوں میں چاند رات بھی آ گئی تھی۔ وہاب عشاء کی نماز پڑھ کے آیا تو اس کے سر ہو گیا۔ "چلو مہندی لگوا کر لاؤں"۔ وہ جو بیڈ پر مزے سے بیٹھی موبائل پر مصروف تھی، اسے اچانک افتاد پر بھڑک اٹھی۔ "مجھے کہیں نہیں جانا اور کوئی مہندی وہندی نہیں لگانی"۔ وہ کڑوے کسیلے لہجے میں اسے جواب دے کر دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گئی۔ "جانا تو پڑے گا، میڈم کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے"۔ وہ بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ "بوڑھی عورتوں کو مہندی اور میک اپ سے کیا سروکار"۔ وہ پھر سے اس پر طنز کر کے بولی۔ وہ جو بیڈ کے دوسری سمت بیٹھا تھا محبت سے اس کے چہرے پر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیری۔ رادھا اس کی جرأت پر خشمگین نظروں سے اسے دیکھنے لگی، صورت سے پیچھے ہوئی۔ "کتنی بار کہا ہے دور رہ کر بات کیا کریں، اور کتنی بار میں نے کہا ہے کہ اب دوریوں کی باتیں جانے دو۔ اٹھو"۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر رکھا۔ "کیا مصیبت ہے، زندگی عذاب ہو گئی ہے"۔ وہ زبردستی اس کی جانب آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرنے لگا جب وہ کوفت سے بولی۔ "اوکے، باقی کے کوسنے واپس آ کر دے لینا"۔ وہاب نے بھی ہار نہ مانی، اسے کھڑا کر کے ہی دم لیا۔ جیسے ہی اس نے اسٹک کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہاب نے اسٹک اس کی پہنچ سے دور کر دی۔ "جب میں ہوں تو ان کھوکھلے سہاروں کی کیا ضرورت ہے"۔ اس کا دوپٹہ کندھوں پر ٹھیک کرتے ہوئے وہ جس توجہ سے اسے بولا، رادھا کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ "مجھے اس سہارے پر اعتبار نہیں"۔ رادھا نے نگاہیں جھکا کر کانپتے لہجے میں کہا۔ وہاب کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی۔ "اعتبار بھی آ جائے گا، چلو تو صحیح، راستہ کوئی مل ہی جائے گا"۔ وہ دھیرے سے اپنا سر اس کی پیشانی کے ساتھ ٹکاتے ہوئے گنگنایا۔ "ایک آخری موقع دے دو"۔ حسرت سے درخواست کی۔ "مجھے ابھی سوچنے دیں"۔ وہاب نے شکر کیا کہ اس نے نہ نہیں کی۔ "اوکے، سوچ لو"۔ پیچھے ہوتے ہوئے ایک نظر اس کے صبی چہرے پر ڈالی، پھر اسے لیے باہر کی جانب بڑھا۔ تمام راستہ اس کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر دھرے ہاتھ کے نیچے دبائے گاڑی چلاتا رہا۔ رادھا نے تمام راستہ کوئی بات نہ کی اور نہ ہی وہاب نے اس سے مخاطب کیا، بس دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے رہے، اور پہلی بار ان کے درمیان موجود خاموشی بے حد معنی خیز تھی۔ محبت کی وائبز ایک دل سے دوسرے کے دل پر اثر انداز ہو رہی تھیں۔ جس وقت وہ مہندی لگوا کر باہر آئی، وہاب نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور پھر اسی طرح تھامے گاڑی کی جانب لایا۔ "مہندی ابھی گیلی تھی، کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے سچی، اب جب تک سوکھے گی نہیں تب تک بندہ کچھ نہیں کر سکتا"۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس کی دہائیاں شروع ہو چکی تھیں، جنہیں زیر لب مسکراتے ہوئے وہاب مزے سے سن رہا تھا۔ اس کا کیچر بالوں میں بالکل ڈھیلا ہو چکا تھا۔ وہ بازو کو اوپر لے جا کر کوہنی سے بار بار بالوں کو پیچھے کرتی بھنا گئی۔ "کیا ہوا ہے"۔ وہاب اس کی یہ حرکت دیکھ کر سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کوہنی بار بار چہرے تک کیوں لے جا رہی ہے۔ "یہ جو زلفیں کھل گئی ہیں میری، کیسے باندھوں"۔ وہ رومانسی انداز میں بولی۔ وہاب نے نفی میں سر ہلایا، پھر گاڑی سڑک کے ایک کنارے پر روکی۔ "مڑو"۔ اسے گاڑی روکتا دیکھ کر وہ الجھی کہ ایک اور حکم آ گیا۔ "کیوں"۔ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، جو اسٹیئرنگ چھوڑے پورے کا پورا اس کی جانب مڑا ہوا تھا۔ "بال باندھوں نا"۔ وہاب نے وضاحت دی۔ وہ سانس بھر کر مڑی۔ اس وقت وہاب کی مدد لیے بغیر گزارا بھی نہیں تھا۔ وہاب نے کیچر اتار کر اس کے بال سمیٹے، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چہرہ اس کے بالوں کے پاس لے جاتے ہوئے محبت بھرا لمس ان پر چھوڑا۔ رادھا اس کا لمس اپنے سر پر محسوس کر کے یکدم کانپی۔ وہاب نے جیسے ہی کیچر لگایا وہ چیخ پڑی۔
इतने ज़ोर से नहीं लगाना था, सारे बाल खींच रहे हैं। इसके चिल्लाने पर फिर से उसने कैचर उतारा। यार अब मुझे क्या पता कैसे लगाते हैं। मेरे ख्याल में रोज़ाना 2 मरतबा इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा। कैचर थोड़ा सा ढीला करके लगाते इसकी अब की बार वो शरारती लहजे में बोला। राधिया ने खामोश नज़रों से इसे घूरा। आइसक्रीम खाओगी? गाड़ी स्टार्ट करते हुए मज़े से पूछा। कैसे खाऊं, हाथों पर तो ये लगी है। आइसक्रीम के नाम पर दिल दुलचाया मगर हाथों की तरफ बेचारगी से देखा। डोंट वरी, इसका भी हल है मेरे पास। वो इसके मना ना करने पर खुश होता गाड़ी आइसक्रीम पार्लर की जानिब बढ़ाते हुए बोला। पता नहीं क्यों इस लम्हे वहाब का साथ, इसकी नज़रों की गरमाइश, लहजे की मोहब्बत सब अच्छा लग रहा था। क्या दिल ने बंद दरवाजे खोल दिए हैं? क्या जख्म सुलगना शुरू हो गए हैं? इसने मुड़कर मर्दाना वजाहत के शाहकार अपने शरीके सफ़र को देखा। वहाब ने एक आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रोकी। वहाँ मौजूद लड़का तेज़ी से गाड़ी रुकते देखकर इनकी जानिब आया। वहाब ने अपनी जानिब का शीशा नीचे गिराया। सर ये लें, आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए इनमें से? वो लड़का अपने प्रोफेशनल अंदाज में वहाब को एक कार्ड पकड़ाकर मुअद्दब अंदाज में पूछ रहा था। वहाब ने इस कार्ड पर मौजूद आइसक्रीम के नामों पर नज़र दौड़ाई। कौन सा लोगी? वहाब ने एक नज़र राधिया को देखा। मैं खाऊंगी कैसे? वो अपने ही मसले में उलझी हुई थी। उसने बनाना फज स्वाइरल का ऑर्डर दिया। कितनी सर? लड़के ने मुअद्दब अंदाज में पूछा। 2। राधिया इसे घुरे जा रही थी। जैसे ही लड़का गया वहाब ने राधिया की जानब देखा तो कहका लगाए बगैर ना रह सका। आइसक्रीम खाना? अभी मुझे क्यों खाने का इरादा कर रही हो? अपने कहके को मुश्किल रोककर भरपूर नज़रों से इसे देखा। खाऊंगी कैसे? ये देखिए अभी भी गीली है। इसने हाथ आगे करते हुए नाराज़गी से कहा। मैं किस लिए हूँ? वहाब ने गहरी नज़रों से देखते हुए गंभीर लहजे में कहा। राधिया इसकी नज़रों से नर्वस हुई, चेहरा मोड़कर विंडो से बाहर देखने लगी, लेकिन वहाब की टिकटिकी बंधी रही। राधिया इसकी निगाहों की तपश को खुद पर बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी। न जाने क्यों मज़ामती लहजा आजकल मांद पड़ चुका था। क्या मसला है? आखिर रुख मोड़कर इसे दोबारा घूर कर देखा। माथे पर बल नुमायां थे। वहाब की जानलेवा मुस्कुराहट इसके दिल में शोर बर्पा कर गई। मोहब्बत से इसके माथे पर मौजूद बलों पर शहादत की उंगली फेरी। अगर मैं थोड़ी बहुत बातें मान रही हूँ ना तो फजूल हरकतें करने की ज़रूरत नहीं। लड़खड़ाती आवाज़ पर मुश्किल काबू पाते उसने रौब जमाना चाहा। इतनी सी हो आप, ये रौब कहाँ से ले आती हो? हाथ पीछे करके सीने पर हाथ बांधे अपनी बोलती आंखें इसकी नाराज़ आंखों में गाढ़े मज़े से बोला। इतनी देर में लड़का आइसक्रीम लेकर आ गया। वहाब ने शुक्रिया अदा करते दोनों कोन्स पकड़ ली। चलो लड़की शुरू हो जाओ। सीधे हाथ वाली आइसक्रीम इसकी जानब बढ़ाते हुए अलर्ट किया। राधिया ने कुछ झिझक कर आइसक्रीम की पहली बाइट ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता खाती रही। वह भी शराफत से इसे खिलाता रहा और अपनी खाता रहा। जिस स्पीड से खा रही हो मिसेस, ये पिघल कर मेरे ऊपर गिर जानी है। वहाब ने इसकी सुस्त रवि पर इसे ठोका। अब आपकी तरह इतना बड़ा मुंह नहीं खोल सकती ना। वो मज़े से इस पर चोट कर गई। अच्छा वैसे बेनियाजी है मगर नज़रें पूरी मेरी तरफ रखी हुई हैं। वहाब ने आंखें सुकेड़ कर कहा, फिर यकदम इसकी वाली आइसक्रीम अपनी वाली के साथ एक्सचेंज कर दी। ये क्या? राधिया इसकी हरकत पर हैरत से बोली। ये आप वाली मैं टेस्ट करूँगा, मैं ये टेस्ट करूँगा। मगर आंखों में शरारत वाज़े नाच रही थी। दोनों एक ही तो फ्लेवर हैं। इसने फिर गंदे चटकते हुए कहा। हाँ मगर इसमें आपका जायका घुल गया है, इसमें मेरा। दोनों बदल कर देखते हैं किसकी ज़्यादा जायकादार है। राधिया ने तेज़ नज़र इसके होंठों में दबी मुस्कुराहट पर डाली। मुझे नहीं खानी। यकदम पीछे हटी। चुप करके खाओ नहीं तो मुंह पे मल दूंगा। वो भी अपने नाम का एक था। नहीं खानी तो बस नहीं खानी। वो बजिद हुई। आप जानती हो ना, अपना नाम अपना मनवा कर दम लेता हूँ। खाओ शाबाश। वाह आपकी वाली में तो खट्टा मीठा टेस्ट है आपकी तरह। आइसक्रीम से इसकी एक बाइट लेते शरारत से इसे देखते हुए कहा। इसने अब गुस्से वाली आइसक्रीम है ये आपकी, ये बिल्कुल आपकी तरह है, कड़वी कुसेली। इसने गुस्से से कहने पर वह अपना कहका नहीं रोक सका। वेरी गुड, अच्छा मुशाहदा है। चलो शाबाश, खाती जाओ और तबसरे करती जाओ। वो इसके पुचकार कर बोला। वाह क्या एक और जायका, मीठा और थोड़ा थोड़ा सड़ियल। वहाब ने एक और बाइट लेते इस पर तबसरा किया। इसने भी एक और बाइट ली। इंतहाई गंदा जायका, बेवफा और मतलबी। दोनों बाइट लेते रहे और एक दूसरे पर तबसरे करते रहे। जब खा चुके तब वहाब ने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर बड़े ध्यान से इसका मुंह साफ़ किया। वाह आज क्या सेर हासिल आइसक्रीम खाई है। भरपूर तबसरों के संग वहाब ने अपना मुंह साफ़ करके गाड़ी स्टार्ट की। लहजे में शरारत अब भी वाज़े थी। आइंदा कभी ये मुसीबत नहीं लगवाऊंगी। राधिया ने तीखी नज़रें की। पहले वॉशरूम गई, मुँह हाथ धोकर बाहर आई। कमरे में बनी कदावर अलमारी की जानिब रुख किया। अलमारी के दोनों पट खोले तो सामने एक सफ़ेद घेरदार फ्राक पजामा चुना हुआ दुपट्टा नजर आया, जो इस दिन वहाब निहायत मोहब्बत से इसके लिए लेकर आया था। एक गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की।
اے اللہ، میں اس وقت اس جگہ پر کھڑی ہوں جہاں آگے کا کچھ پتہ نہیں۔ میں نہیں جانتی جس محبت کا دعویٰ آج یہ شخص کر رہا ہے، میری محبت پا لینے کے بعد بھی یہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا یا نہیں۔ اگر اس کو چھوڑ دیتی ہوں تو کہیں کفران نعمت کی مرتکب نہ ہو جاؤں۔ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو میرے دل سے ہر وسوسہ، ہر شک نکال دیں۔ تیار ہوتے وقت وہ مسلسل اپنے رب سے مخاطب تھی۔ کیوں دلوں کے بھید تو وہی جانتا ہے، وہ اور وہاب کے دل کا بھید اس سے بہتر اور کس کو پتا ہوگا۔ بس اس نے آج بھی اپنا معاملہ اس رب کے سپرد کیا تھا جس کے سپرد یہ شادی ہونے سے پہلے کیا تھا۔ وہ پلٹا تھا، اس کی محبت سے لبریز ہوا تھا تو یقیناً یہ اللہ کا ہی حکم ہے۔ اسے ایسے ہی پلٹنا تھا، اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر۔ جس لمحے وہ لاؤنج میں داخل ہوا، ٹھٹک کر دروازے کے قریب ہی رک گیا۔ اس کے لائے ہوئے سفید فراق پر، جس پر خوبصورت دھاگے کا کام اور چوڑی دار پجامے پر ایک کندھے پر چنا ہوا دوپٹہ ڈالے، کانوں میں بڑی بڑی سی بالیاں پہنے ہوئے، خوبصورت سے کیے گئے میک اپ اور کھلے بالوں میں وہ وہاب کو کسی حور سے کم نہ لگی۔ خوشگوار سا احساس لیے وہ اندر کی جانب بڑھا جہاں وہ سمیع سے سر پر پیار لے رہی تھی۔ عید مبارک! اس کی شوق آنکھوں کا جہاں لیا آنکھوں میں بمشکل دیکھتے ہوئے اس نے عید مبارک کہنے میں پہل کی۔ وہاب نے بمشکل اس کے پریوں سے روپ سے نظر ہٹائی۔ وہاب ماں کی جانب بڑھا۔ چلو بیٹا، گاڑی کی چابی پکڑو، چچا کی طرف جانا ہے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ عید والے دن بھائی کے گھر جاتے اور وہاں سے سب مرد مل کر ماں باپ کی قبروں پر جاتے اور پھر کھانا کھا کر باقی رشتہ داروں کی طرف جاتے۔ آپ لوگ ریڈی ہیں؟ وہاب نے ان دونوں سے دریافت کیا جو بیگز پکڑے تیار ہی کھڑی تھیں۔ سمیع اور زیبا اپنی گاڑی کی جانب بڑھے۔ جس لمحے وہ بھی ان کے پیچھے لاؤنج سے نکلنے لگی کہ وہاب نے اس کا راستہ روکا۔ رادھیا کی دل کی دھڑکنیں بڑھیں۔ آپ کون ہیں مس؟ جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ آپ کے پیرنٹس کی چہیتی بہو۔ وہ کہاں زیادہ دیر گھبرانے والی تھی؟ مزے سے جواب دیتی اس کے ایک سائڈ سے نکلنے لگی جب مڑتے ہوئے وہاب نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی بازو پر رکھا۔ رادھیا نے نظر اٹھا کر محبت کے یہ انداز دیکھے۔ وہ واقعی اس کا سہارا بن گیا تھا۔ وہ دونوں وہاب کی گاڑی کی جانب بڑھے۔ اسے بٹھا کر وہاب اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ گاڑی چلاتے وقت تمام وقت اسی پرشوق نظریں اس کا طواف کرتی رہیں۔ مجھے لگتا ہے اگر میں لنگڑی نہیں ہوئی تو آج آپ کی حرکتیں مجھے لنگڑا کر کے چھوڑیں گی۔ رادھیا کی بات پر وہ اس کی بات کی تہہ تک تو نہیں پہنچا مگر قہقہہ بھی نہیں روک سکا تھا۔ وہ کیسے؟ جس حساب سے آپ کی نظریں سامنے کی بجائے بائیں جانب ہے، ایکسیڈنٹ لازمی ہے۔ وہ اس کے اس طرح دیکھنے پر چوٹ کر گئی تھی۔ کیا کروں؟ نظروں پر کس کا زور ہے؟ محبت سے گھندا لہجہ اسے نروس کر گیا تھا۔ میں ابو سے کہتی ہوں آپ کا بیٹا نیم پاگل ہو چکا ہے، مجھے اس سے خطرے کی بو آ رہی ہے، پلیز مجھے اپنی گاڑی میں شفٹ کر لیں۔ اس کے ابو کہنے پر وہ چونکا۔ ابو؟ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا کیونکہ وہ اپنے ابو کو ابا کہتی تھی۔ میرے اور آپ کے ابو سمیع احمد۔ وہ اس کی حالت سے اسے اٹھاتے ہوئے بولی۔ تو کیا وہاب کو اپنی حیرت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملے؟ نہیں خیر، اب اتنی بھی جلدی ماننے والی نہیں ہوں، رات کو اپنے اجازت نامے کے بعد کچھ کہوں گی۔ رادھیا کی بات پر وہ الجھا۔ کچھ دیر پہلے کا خوشگوار احساس یکلخت ختم ہوا۔ تو کیا وہ اب بھی دوریوں کی ہی باتیں کرے گی؟ اس کے بعد وہ سارا دن الجھا رہا اور رادھیا اس کی حالت پر دل ہی دل میں مسکراتی رہی تھی۔ گھر واپس آتے انہیں رات ہو گئی۔ زیبا اور سمیع تو سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے جبکہ وہ وہاب کے ساتھ کچن میں آئی۔ مجھے چائے پینی ہے۔ اس کی فرمائش پر وہ اسی لیے کچن میں آ گیا۔ سب چیزیں اس کے پاس رکھی تاکہ اسے بار بار پکڑنے کے لیے زیادہ نہ چلنا پڑے۔ رادھیا نے پانی ابلتے ساتھ ہی سب چیزیں ڈالیں۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ ہونٹوں پر قفل لگا تھا۔ یکدم نہ جانے کیا ہوا، آگے بڑھ کر پیچھے سے اس کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ بس کر دو یار، کب تک یہ سرد مہری قائم رکھو گی؟ رادھیا اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اتھل پتھل سانسوں کو بمشکل ہموار کیا۔ چہرہ موڑ کر اس کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھا۔ جب تک آپ اجازت نامے پر سائن نہیں کرتی، وہ سرد لہجے میں بولی۔ وہاب نے صورت سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ سب کچھ مانگ لینا مگر جدائی نہ مانگنا۔ اس کے لہجے میں کیا کیا نہ تھا، خوف، التجا، گزارش۔ رادھیا خاموش رہی۔ کپوں میں چائے ڈیل کر وہاب نے اسے لیے اپنے کمرے میں آیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک کاغذ نکالا۔ وہاب نے بیڈ پر بیٹھتے کن اکھیوں سے اس کاغذ کو دیکھا جس کی تہیں وہ اب کھول رہی تھی۔ یہ اجازت نامہ اور شرائط نامہ دونوں ہیں۔ مزے سے پیپر پکڑے رخ وہاب کی جانب کیا وہ بولی۔ وہاب سانس روکے اسے سن رہا تھا۔ پہلی شرط، کبھی مجھے بڑی عمر کا طعنہ نہیں دیں گے۔ اس کی بات سنتے اس نے چونک کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ مطلب وہ زندگی کی شروعات سے پہلے اس سے کچھ منوانا چاہتی تھی۔
اعصاب یکدم ڈھیلے پڑے۔ ڈن! چہکتی آواز پر رادھا نے کاغذ سے نظر اٹھا کر اس کے مطمئن چہرے کی جانب دیکھا۔ مجھے بوتیک بند کرنے کا نہیں کہیں گے۔ ڈن! اب کی بار وہاب نے سر اس کی گود میں رکھا۔ فضول میں ہر وقت اوور نہیں ہوں گے۔ اس کا اشارہ اس کا سر گود میں رکھنے کی طرف تھا۔ ہا ہا ہا، ہاف ڈن! ہاف ڈن؟ اس نے سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر ڈالی۔ ہاں نا، اب فضول حرکتیں بیوی کے ساتھ نہ کروں تو کس کے ساتھ کروں؟ اس کی بات پر اس نے منہ بنا کر دوبارہ کاغذ کو پڑھنا شروع کیا۔ آخری اور سب سے اہم شرط، نہ کسی لڑکی کو دیکھیں گے اور نہ ہی دوسری شادی کی بات کریں گے۔ ڈن ہی ڈن میری جان۔ محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ سیدھا ہوا۔ اس قدر میرا خون خشک کیا ہے صبح سے، اور عید بھی نہیں ملی۔ وہ منہ پھلائے شکایتیں کھول چکا تھا۔ میری عیدی کا ہوش ہے، وہ کب دی مجھے؟ وہ الٹا اس پر چڑھ دوڑی۔ ابھی دوں گا، پہلے بتاؤ معاف کر دیا مجھے؟ وہاب نے پھر سے تصدیق چاہی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سب سہنا آسان نہیں تھا، لیکن میں خود کو اور آپ کو اس رشتے کو ایک اور چانس دینا چاہتی ہوں۔ آپ کا یوں پلٹ آنا یقیناً اللہ کی رضا ہے، اور میں اس کی رضا میں راضی رہنا چاہتی ہوں۔ بس مجھے کبھی پھر سے یوں بے وقت نہیں کرنا۔ وہ اس آس سے اسے اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ وہاب نے محبت سے اسے خود میں سمویا۔ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ بہت دعائیں مانگی ہیں آپ کا دل میری جانب مائل ہونے کی۔ ایک بار پھر سے ان سب تلخیوں کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اصل محبت تو اس رشتے میں ہے، عمروں کے فرق میں کہاں۔ وہ آنکھیں مودے محبت کو خود پر نچھاور ہوتے دیکھ رہی تھی، محسوس کر رہی تھی۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ناول پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور اپنے کمنٹس کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیا کریں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔